یقین کریں ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب انسان خود اپنے ہاتھوں سے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ جی ہاں، وہی سورج جس کی روشنی سے ہمیں توانائی ملتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، وائٹامن ڈی بنتی ہے، اب اسی سورج کی روشنی کو روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے، یہ سب ایک جدید سائنسی منصوبے کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ ترقی کی دوڑ میں انسان اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ فطرت کے بنیادی نظام کو چیلنج کرنے لگا ہے۔ لیکن کیا انسان اس تجربے کے نتائج کے لیے تیار ہے، یا پھر ایک ایسی بھول ہوگی اس انسان کی جو آنے والی نسلوں کو اندھیرے میں دھکیل دے گی؟ برطانیہ ایک تجرباتی منصوبے پر کام کر رہا ہے جسے سولر ریڈیشن موڈیفیکیشن یا SRM کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے تحت مصنوعی طریقے سے سورج کی روشنی کو زمین پر آنے سے محدود کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کا مقصد دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کو کم کرنا ہے، لیکن طریقہ کار اتنا خطرناک ہے کہ ماحولیاتی ماہرین اور سائنسدانوں کی بڑی تعداد اسے قدرت سے کھلواڑ قرار دے چکی ہے۔ اس منصوبے کے دو بڑے مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں سمندری پانی میں نمک کو شامل کر کے ہوائی جہازوں یا کشتیوں کے ذریعے بادلوں میں پہنچایا جائے گا۔ یہ نمک بادلوں کی ساخت میں تبدیلی پیدا کرے گا اور انہیں زیادہ ریفلیکٹ کرنے کے قابل بنائے گا تاکہ سورج کی شعاعیں واپس خلا میں پلٹ جائیں۔ دوسرا مرحلہ سیرس کلاؤڈ تھننگ کہلاتا ہے، جس میں زمین کے بلند ترین بادلوں کو اتنا پتلا کر دیا جائے گا کہ وہ زمین کی گرمی کو واپس خلا میں بھیج دیں۔ لیکن ان تجربات کے پیچھے کئی خطرات چھپے ہوئے ہیں۔ اگر زمین سورج کی روشنی سے محروم ہو گئی تو نہ صرف وائٹامن ڈی کی کمی پیدا ہوگی، بلکہ دنیا کے مختلف حصے شدید سردی، ڈپریشن اور فصلوں کی پیداوار میں کمی جیسے مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر برفانی گلیشیئرز کو مزید سخت کر دیا گیا تو وہ ماحول میں گرمی کو جذب کرنے کی صلاحیت کھو دیں گے، جس سے زمین کا درجہ حرارت غیر متوازن ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب برطانیہ کے لیے فائدہ مند ہوگا صرف اور صرف، لیکن اس کا اثر پوری دنیا پر بھی پڑے گا۔ جیسے ایک ملک میں مصنوعی بارش کروانے سے پڑوسی ملک بھی متاثر ہوتا ہے، ویسے ہی سولر ریڈیشن موڈیفیکیشن کے اثرات سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ اور یقین مانیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے خلاف ابھی تک کوئی عالمی قانون موجود نہیں ہے۔ اور جب 2023 میں ہارورڈ یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کا ارادہ کیا تو شدید مخالفت کے باعث اس منصوبے کو روک دیا گیا، مگر اب برطانیہ نے اسے دوبارہ زندہ کر لیا ہے اور سردیوں میں اس کے عملی اقدامات کا آغاز ہو جائے گا۔ اب سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ تجربات اسی رفتار سے جاری رہے تو ہم جلد ایک ایسی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں دن کی روشنی ایک نایاب چیز بن جائے گی اور اندھیرے، خوف، بیماری اور بے یقینی ہمارا فیوچر ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب ترقی کو روکنا نہیں بلکہ سنبھالنا ضروری ہے، ورنہ انسان خود اپنی تباہی کا رسپانسیبل ہوگا۔ اس قدرت سے چھیڑ چھاڑ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا یہ رائے ہے کہ سولر ریڈیشن موڈیفیکیشن یہ جو منصوبہ ہے یہ قابل عمل ہے، اور اس کی کیا خاطر خواہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں کیے جا سکتے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔